ایک مسئلہ سماعت فرما لیں تمامی نمازی حضرات کے لیے ہے کہ جب آپ حضرات تشریف لاتے ہیں مسجد میں تو کوشش کیا کریں اپنی قضا نمازوں کو پڑھا کریں۔ اب جیسے نماز عصر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، آپ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے آپ پر۔ تو کوشش کیا کریں تکبیر سے پہلے جتنا ہو سکے آپ عصر کی نماز قضا کرتے رہیں۔ 4 سنتیں مؤکدہ پڑھنے کے بجائے آپ آ کے اپنی عصر کی قضا پڑھیں۔ نیت کا آسان طریقہ ہے، آپ نیت یہ کریں کہ پروردگار میری زندگی کی جو پہلی نماز عصر رہتی ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، اللہ اکبر، وہ پڑھ لی، پھر نیت کریں میری زندگی کی جو پہلی عصر رہتی ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، وہ پڑھ لی، پھر کھڑے ہو جائیں، میری زندگی کی جو پہلی عصر رہ گئی تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو غیر مؤکدہ پڑھنے کے بجائے آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ نماز عشاء میں آئے ہیں تو آتے ہی شروع ہو جائیں، جب تک تکبیر نہیں ہوتی آپ پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کی جتنی بھی نماز عشاء رہتی ہیں سب پڑھتے رہیں۔ میری پہلی عشاء رہ گئی تھی اس کی نیت، میری پہلی رہ گئی تھی اس کی نیت، یعنی 2 طریقے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ میری زندگی کی آخری عشاء جو رہ گئی اس کی نیت، یا میری زندگی کی جو پہلی عشاء رہ گئی اس کی نیت، ایک نیت کر لیں۔ جب آپ نے کہا میری آخری رہ گئی ہے، اب ظاہر جب آپ نے آخری پڑھ لی وہ تو ہو گئی، اب اس سے اوپر جو اب وہ آخری ہے، اب اس کی نیت، اب اس کی نیت، تو کوشش کریں اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ ظہر میں آئے، ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد ظہر کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ عصر میں آئے، عصر کی قضا، مغرب کے بعد مغرب کی قضا، عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد جب بھی ہو سکے تو آپ اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اب اکثر نمازی جیسے آپ 4 سنتیں پڑھ کے بیٹھ گئے، 10 منٹ 15 منٹ آپ انتظار کر رہے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی قضا نمازیں پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔ اچھا جی، روزے کے چند ایک مسائل رہتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کے اور زکوٰۃ کے مسائل گفتگو کریں گے۔ اچھا، بے ہوشی کی حالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، جتنے بھی ہم مسائل آپ کو بیان کرتے ہیں تو یہ مسائل جو ہے نا وہ لائیو فیس بک پر بھی چل رہے ہوتے ہیں، آپ حضرات اگر بعد میں سننا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر بھی جا کے ان مسائل کو آپ سن سکتے ہیں۔ اچھا، بے ہوشی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اس کو کسی نے بے ہوش کیا ہے کوئی چیز سنگھوا کر تو پھر تو اسے روزہ ٹوٹے گا، ویسے جو ہے بے ہوش ہونے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے مؤذن کی اذان پر آپ نے روزہ افطار کیا اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ مؤذن صاحب نے اذان تو 2 منٹ پہلے دے دی تھی، اب آپ کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گے۔ اگرچہ غلطی مؤذن کی ہے مگر آپ نے اذان پر ہی کیوں افطار کیا ہے؟ آپ کو تو وقت پہ افطار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا، نہ تو آپ روزہ سحری اعلان پر بند کریں گے نہ اعلان پر کھولیں گے، درست گھڑی ہو، درست کیلنڈر ہو، اسی پر روزہ کھولیں اور اسی پر روزہ کیا کریں، آپ افطار کریں۔ اگر کسی نے، اب جیسے ایک مجھ سے کل صاحب نے مسئلہ بھی پوچھا کہ اب ہمارے یہاں جیسے اذان ہوتی ہے وہ تو ٹائم پر ہوتی ہے، اب بعض جگہوں سے اذانیں پہلے آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا تو الصلاۃ والسلام یا اللہ شروع ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اب اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، تو خدا را ان پر آپ کان نہ دھریں۔ اب ممکن ہے کہ ایک صاحب نے جی اوپر سب سلام پڑھا، خود بیٹھ گئے روزہ افطار کرنے کے لیے، پانی پی رہے، کھجوریں کھا رہے، ان کا دل ہی نہیں کر رہا اذان دینے کو، جو اطمینان سے اذان دوں گا، آپ بیٹھ کے انتظار کریں، انتظار کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نہ اذان پر افطار نہ اذان پر ختم ہونا چاہیے، وقت پر جو ہے اذان اپنا سحری افطار بھی کریں ختم بھی کریں۔ اچھا، اگر کسی کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ کھاتا پیتا رہے؟ نہیں، وہ شام تک روزے کو پورا کرے اور بعد میں اس روزے کی کیا کرے گا؟ وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بار بار منہ خشک ہو جاتا ہے اور لوگ کلیاں کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، تو اس سے روزے پر تو کوئی اثر تو نہیں پڑتا، آپ کلیاں کر سکتے ہیں۔ گرمی لگ رہی ہے، روزہ جو ہے کہتے ہیں کہ روزہ لگ رہا ہے، یہ لفظ ویسے بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ غسل بھی کرنا چاہتے ہیں بار بار ٹھنڈے پانی سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ لفظ نہ کہیں ہائے روزے نے تو آج مجھے مار ہی ڈالا، روزے نے میرا یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ جو کلمات ہیں نا یہ بالکل ادب کے خلاف ہے۔ ہاں، روزے کی شدت ہے، آپ بار بار نہا بھی سکتے ہیں، کلیاں بھی کر سکتے ہیں، مگر روزے کی شدت کو بیان کرنا اور ہائے افسوس کرنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، کیا روزہ نماز تراویح کے لیے ضروری ہے؟ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اب آپ نے تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
روزے کا ثواب اپنی جگہ، نماز تراویح کا ثواب اپنی جگہ. ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے نماز تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ ہوا ہی نہیں، روزے کا ثواب اس کو مل گیا ہے. ہاں نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، جان بوجھ کر مسلسل چھوڑنا یہ گناہ ہے. ہاں کبھی چھوٹ جاتی ہے نماز تراویح کسی عذر کی بنیاد پر، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. عادت بنا دینا مسلسل چھوڑنا تو اس پر جو ہے وہ گناہ ہے. تو روزے کے لیے نماز تراویح جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اچھا روزے رکھنے کی نیت جو ہے نا، ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. یہ نیت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو لفظ کہتے ہیں نا وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، جبکہ روزہ تو آپ ابھی رکھ رہے ہیں اور نیت کیا کر رہے ہیں؟ کل کی کر رہے ہیں. تو یہ جو نیت ہے نا، یہ نیت ہے رات کی. یا اگر رات کو آپ نیت کر رہے ہیں تو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. اب آپ نے سحری کھا لیے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. بھائی کل کون سی دن تو آج ہی کا ہے، تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو عربی میں تو یہ ہے کہ نویت ان اصوم ھذا اليوم، میں نیت کرتا ہوں آج کے دن کی. ھذا اليوم تو آپ اردو میں کہہ رہے ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اچھا جی، اسی طرح جو ہے افطار جو ہے وہ آپ کس چیز سے کریں گے؟ یا تو کھجور سے کریں سنت، چھوارے سے کریں سنت، یا پھر پانی سے کریں. ان چیزوں سے جو ہے وہ افطار کرنا سنت ہے. اچھا افطار کی جو دعا ہے نا وہ ہم پہلے پڑھتے ہیں اور روزہ بعد میں کھولتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اب آپ نے دعا کیا کی؟ اللہم لک صمت. ویسے دعا یہ ہے، بعض کہتے ہیں انی، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر دعا کیا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. آپ کہتے ہیں پروردگار میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے لیے روزہ افطار کیا. ابھی تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. تو افطار کرنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، افطار سے پہلے نہیں. تو دعا جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم لک صمت، وہ افطار کے بعد پڑھیں گے، افطار سے پہلے جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے. اچھا جی، اسی طرح روزے کی حالت میں عورتیں لپسٹک وغیرہ لگاتی ہیں تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لگا سکتی ہیں. روزے کی حالت میں میک اپ کرنا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ میک اپ شوہر کے لیے کیا جائے، نہ کہ نمائش کے لیے، نہ کہ بازار میں جانے کے لیے، نہ کہ غیر مردوں کے لیے. اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ زیب و زینت جو ہے وہ روزے کی حالت میں بھی اختیار کر سکتی ہیں. اچھا بعض لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ہونٹ نہ تر ہو جاتے تھوک سے، وہ بعد میں وہ تھوک کو نگل لیتے ہیں، تو اس سے روزے پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا، مگر اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اچھا اسی طرح بالفرض رمضان میں ویسے بھی منع ہے، رمضان کے علاوہ بھی آپ کوئی چیز دیکھ رہے تھے، فحش فلم دیکھ رہے تھے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی کہ آپ کو قطرے آ گئے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑے آپ کے ناپاک ہو جائیں گے. یعنی گندی چیز دیکھنے سے، فحش فلم ایسا کوئی ڈرامہ دیکھا، آپ کے جو ہے وہ مزی کے قطرے آ گئے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا اور کپڑوں کو بھی اس جگہ کو جو ہے وہ صرف دھو لینا ہوگا. اور روزے کی حالت میں کسی زخم سے پیپ بہہ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے روزے پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑا. اور روزے کی حالت میں عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے. رمضان مبارک میں اعلانیہ کھانا پینا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہاں جو حکومت ہے وہ اسلام کی تو ہے نہیں، ورنہ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں جو بندہ مسلمان ہو کے رمضان میں اعلانیہ کھائے پیے، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو قید میں ڈال دیا جائے. تو ظاہر یہاں پر وہ حکومت ہی ہے نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے معاشرتی بائیکاٹ کر سکتے ہیں. بے نمازی کا بھی یہ حکم ہے، جو بندہ آپ کا دوست ہے نا نماز نہیں پڑھتا، بائیکاٹ، بات چیت ختم، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم، اس کے ساتھ سلام کلام ختم. آپ کہو گے مولوی صاحب بڑی کمال کی بات، ہمارے تو دوست سارے ہیں ہی ایسے، تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، چھڑے ہی بیٹھے رہیں گے چوک کے اوپر. میں نے صبح کے درس میں بھی کہا تھا نیک لوگوں کو دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو دوست بناؤ. اچھا آخری مسئلہ، اگر کسی کو روزے کے حد میں کھٹی ڈکار آتی ہے اور بعد میں وہ ڈکار منہ تک آ جاتی ہے، قریب ہوتا ہے کہ بندہ تھوک بھی دے اور بندہ پھر اس کو جو ہے وہ نگل بھی لیتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا. آخری مسئلہ، شوال مکرم کے 6 روزے رکھنا، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اللہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا.
تو ابھی سے نیت کر لیں ہم نے روزے رکھنے ہیں. اچھا یہ مسلسل نہیں، پے در پہ رکھ سکتے ہیں، یعنی پورے شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں. اب جب رکھیں، شروع میں رکھیں، درمیان میں رکھیں، آخر میں رکھیں، مسلسل پے در پہ رکھنا ضروری نہیں، کبھی بھی آپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اللہ ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.